اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا وہ عدالتوں کے فیصلوں پر کی جانے والی تنقید کے حوالے سے ہے۔ توہین عدالت جو مقدمے بنے ہیں وہ کیوں بنے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر گینگ کے جو جتنے بھی سہولت کار ہیں انہوں نے شروع دن سے یہ ایک تہیا کیا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ان کے خلاف ہو، جو ان کے خلاف جو بات ان کو لگے کہ ان کے خلاف ہے، اس پر انہوں نے بات کرنے والے کو تنگ کرنا ہے، توہین کرنی ہے، بے عزت کرنے کی کوشش کرنی ہے، فیصلوں کا بات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ سلسلہ پہلے دن سے چل رہا ہے، جس میں ابتدا ظاہر ہے کہ مہدی صاحب سے ہوئی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ عدالت سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ بچی کو لاہور سے کراچی لایا جائے، تو اس وقت بھی اس فیصلے کا مذاق اڑایا گیا۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ غلط بات کے بلکہ تصحیح کی گئی، فیصلے کی توہین کی گئی عدالت کے حکم کی۔ پھر عدالت نے اس کا نوٹس لیا اور توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد اگر یہ سلسلہ رک جاتا تو یقیناً معافی تلافی کے چانسز تھے، یقیناً اس بات کے امکان تھا کہ معافی مل جاتی اگر یہ سلسلہ ایک دفعہ عدالت کے نوٹس لینے کے بعد رک جاتا، لیکن یہ رکا نہیں۔ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اس میں شدت آتی گئی۔ فیاض رحمان صاحب کی تو خیر بات ہی چھوڑیں، وہ تو ابھی وکیل ہیں، احمد شیخ جٹ ہیں، فیاض رحمان، باقی عام افراد کی بات تو میں کروں گا نہیں اس ویڈیو میں۔ یہ بات صرف عدالتوں کی حد تک ہے، قانون کی حد تک ہے۔ قانون کا مذاق اڑایا گیا، پر ریاست پاکستان کی عدالت کا مذاق اڑایا گیا۔ عدالتوں کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے، عدالت کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑانے والا کوئی بھی ہو اس کو عدالت میں ان پرسن پیش ہونا ہوتا ہے، پیش ہو کے بتانا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ یہ کام بار بار کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر رہا ہے، پھر اس کی معافی نہیں ہے، پھر اس کی سزا جزا کا مسئلہ ہے، پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح فیاض رحمان کی توہین کی ہے، اس کے بعد پھر ایک انہوں نے معافی نامہ بھجوا دیا، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی مک کر کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت الٹا لٹکا دینے کا حکم دینا جانتی ہے۔ عدالت میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ کیوں نہیں تھما، بتانا پڑے گا کہ عدالت کے فیصلوں کا مذاق کیوں اڑایا گیا، بتانا پڑے گا کہ یہ رویہ، یہ توہین آمیز رویہ قانون کے خلاف کیوں رکھا گیا۔ عدالت میں جواب دینا پڑے گا کہ وجوہات کیا تھیں، عدالت کو بتانا پڑے گا کہ کیوں اس کو ہیبٹ بنا لیا گیا، عادت بنا لیا گیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور عدالت کے بارے میں نے ابھی کہا کہ جب ایک چیز عادت بن جائے نا تو پھر وہ سزا ہی ملتی ہے، اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے۔ جب ایک چیز جس کا جانتے بوجھتے، اور عدالت نوٹس بھی لے چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام جاری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ پلانڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے، پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ توہین عدالت کیس میں
ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت کے وزیر اعظم کو بھی سزا ہوئی تھی، یوسف رضا گیلانی کو صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی. پھر یہ سوشل میڈیا پر محفل لگانے والے دو چار افراد، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ دو چار افراد یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ کہ اپنے آپ کو قانون سے اگر بالا تر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک ہی بات ہے کہ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اب آپ قانون کے فیصلوں کا مذاق اڑائیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ بچ جائیں گے، یہ آسان نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں. چاہے کوئی بھی ہو، پھر اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا، پھر عدالت میں پیش ہو کر بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کتنے پانی میں. اگر اتنے فن خان ہے تو پھر عدالت سے بڑا فن خان کوئی نہیں ہوتا. بار بار جان بوجھ کر توہین کرنے والے ان کو پھر معافی نہیں ہے، پھر ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کیے کی سزا. اور یہ قذابہ گینگ بخوبی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو پھر میڈیا رپورٹس میں بہت سارے افراد انکلوڈنگ فیاض رامے اور احمد شیخ جٹ بتا چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اس لیے اپنی خیر مناؤ. پاکستان زندہ باد.